الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس روئے زمین پر سب سے مبارک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی۔ آقا کی تڑپ تھی، آقا کی فکر تھی، اور اصلاح کا انداز تھا کہ ہر صحابی خوبیوں اور محاسن کا مجموعہ بن گیا تھا۔ کوئی شجاعت میں، کوئی سخاوت میں، کوئی تقوی پرہیزگاری کی انتہاؤں پر، کوئی خدمت خلق میں مصروف، اور کوئی حیا اور پاکدامنی کا چلتا پھرتا نمونہ۔ یعنی ہر ایک صحابی دنیا کے لیے ایک نمونہ تھا۔ آپ جس شعبے میں بھی رہنمائی چاہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہر صحابی اپنے اپنے شعبے کا ایک امام تھا۔ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم ان کی ایک بڑی خوبی حیا تھی، اسی حیا کے بارے میں آج چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عاجز رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی مومن کی زندگی پاکیزہ ہوگی، مومن کی زندگی عفت والی ہوگی، پاک دامنی والی ہوگی، شرم والی ہوگی، حیا والی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الحیاء کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا۔ اور خود جنہوں نے مربی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کتنی حیا کا عالم ہوگا کہ سیدنا عثمان غنی کو ہم کامل الحیا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو مجھے آپ کی آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی تھی جو مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پاکیزگی ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، حیا میں کیا اونچا مقام ہوگا۔ اور واقعی حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب انسان کے اندر حیا آتی ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل بھی ہونے لگ پڑتی ہے۔ اور حیا کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر غیرت بھی ہو، وہ چیزوں کے اندر دیکھتے ہوئے غیرت کا ایک مقام رکھا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہ، اس بندے کا ایمان نہیں جس کے اندر غیرت نہیں۔ غیرت بھی ایمان اور حیا کا جزو ہے۔ اور پھر فرمایا الغیرت من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور سب سے زیادہ غیرت والے پھر اللہ رب العزت ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔
ہماری شریعت اسلامی کا حسن ہے کہ جو تعلیمات عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کی، شرم و حیا کی ہماری شریعت میں ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں وہ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورت کے لیے گھر سے باہر کیسے نکلنا چاہیے، مرد کو کیسے دیکھنا چاہیے، قرآن پاک میں مکمل رہنمائی فرما دی گئی۔ عورت کے بارے میں کہا گیا کہ شرعی ضرورت کے تحت ہی اگر باہر نکلنے کی ضرورت محسوس کرے تو نکلے، اگر نکلنے کی مجبوری ہے اب چلے وہ کہاں، راستے کے کنارے پر چلے۔ اور پھر چلنے کا انداز، اس بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرما دی کہ اس انداز میں جوان عورت چلے کہ اس کے چلنے سے اس کی عمر کا پتہ نہ چل سکے، یعنی یہ جھک کر عاجزی کے ساتھ چلے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن جوان عورت جب گھر سے باہر ضرورت کے تحت، تقاضے کے تحت باہر نکلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ ایسی خوشبو نہ لگائے جو زیادہ پھیلے۔ خوشبو بھی کشش کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے بھی روک دیا۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، اس زمانے میں رنگ ایسے ہوا کرتے تھے جو خوشبودار ہوتے تھے، تو ایسا رنگ نہ استعمال کیا جائے جو زیادہ خوشبو پھیلائے۔ اور پھر فرمایا کہ عورت کو اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کا لباس باوقار ہو، ایسا لباس ہو کہ نامحرم کی نظر بھی نہ پڑ سکے اس پر، پتہ چلے کہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی، با حیا اور عفت والی مسلمان عورت کسی تقاضے کے تحت گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ جہاں سے نکلے وہ آنکھیں جھکتی چلی جائیں اس کے عفت کی اور پاک دامنی کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو بے پردگی ہے نا، اس نے اس دنیا میں بھی طوفان مچا رکھا ہے، اس دنیا میں بھی ہیجان بپا کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اس پر بڑی وعید آئی ہے کہ جو عورت بھی بے پردہ ہوگی اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب قاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، عورتیں، ایسی عورتیں جو بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلیں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ننگا کر کے جہنم میں دھکا دلوا دیں گے، اور فرمائیں گے کہ میں نے تو تمہیں دنیا کی زندگی میں حیا کی چادر دی تھی، تو نے دنیا کی زندگی میں حیا کی چادر کو اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، آج تیری مرضی ختم، وہ چادر تو نے از خود اپنی مرضی سے اتاری تھی، آج روز قیامت میں اتار کر تجھے جہنم میں دھکا دے دوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حیا والی زندگی عطا فرمائے، پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، عفت والی اور شرم والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ شرم، یہ حیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا آج یوم شہادت ہے، ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ میں کوٹ کوٹ کر یہ حیا بھر دی تھی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سب میں ممتاز تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور گھر کے اندر تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آقا کو جب پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں تو وہ جو چادر جو پنڈلی سے تھوڑی سی اوپر تھی اس کو خود آپ نے اپنے ہاتھ سے کھینچ کر اپنی پنڈلی سے نیچے تک لے گئے، اور پھر فرمایا، کہنے لگے کہ یہ عثمان وہ فرد ہے میری جماعت کا کہ جس پر آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میں زمین پر محمد بھی اس سے حیا کیا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد شرم و حیا کیا تھی کہ جب آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ ایک نوجوان عورت اچھے گھرانے کی، زیورات سے آراستہ، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوبصورت، اس نے یمن سے لے کر مدینہ تک کا اکیلے سفر کیا۔ یہ مہینوں کا سفر تھا جس میں راتوں کا قیام بھی آتا تھا، اور جان و مال کی سفر میں عزت ناموس کی حفاظت بھی ایک مسئلہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس نے یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک کا سفر اکیلے میں کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچی تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلوا بھیجا، پوچھا کہ تم جوان العمر ہو، خوبصورت ہو، اچھے خاندان والی ہو، کھاتی پیتی ہو، گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، تو تم نے یہ اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے مجبوری بتلائی کہ محرم کے میرا تھا نہیں، اور یوں میں قافلے کی صورت میں آ گئی، ایک انتہائی مجبوری کا تذکرہ اس نے کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مجبوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن ایک سوال بھی کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ یمن سے مدینہ منورہ تک کے لوگوں کو تم نے کیسے پایا؟ ہر طرح کے بندے سے تمہارا واسطہ پڑا ہوگا، دن میں بھی سفر کیا، رات بھی قافلے کے ساتھ ٹھہری، مختلف قوموں کے درمیان میں سے تمہارا گزر ہوا، تم نے یمن سے مدینہ منورہ تک کے لوگوں کو کیسے پایا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میں نے راستے کے لوگوں کو ایسے پایا ہے جیسے سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ یعنی یوں شرم و حیا رکھا ہر بندے نے، جو جانتا بوجھتا بھی نہیں تھا، جس کی قوم بھی ایک نہیں تھی، علاقہ بھی ایک نہیں تھا، مشاغل بھی ایک نہیں تھے، یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک بے شمار قومیں اور ان سے واسطہ پڑا ہوگا۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ، تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نہیں، بلکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں جیسے۔ یوں شرم حیا ان کے درمیان تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنے باطن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ شہوات پر ہم قابو پا سکیں، شیطانیت ہم پر غالب نہ ہو سکے، ہم اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے خواہشات کو باطن سے نکال پھینکیں، نگاہوں کو پاک کر لیں، دل میں جو طوفان اٹھتے ہیں ان طوفانوں کو ٹھنڈا کر دیں، دل میں جو تمنائیں آتی ہیں ان کو شریعت کی لگام ڈال دیں، غلط خیالات اور وساوس کو کیسے چھوڑ لیں؟ میرے بھائیو، اس پر باطن کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی ضرورت ہے، تب جا کر یہ قلب کی صفائی ہوگی اور پھر باطن بھی پاک ہوگا اور انسان شرم و حیا کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ باطنی امراض کی علامات کیا ہیں؟ کہ جس بندے کے اندر بھی خرابیاں ہوں گی، برے اخلاق ہوں گے، اس کی علامات کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ جوان ہے تو اس لیے پاکیزگی نہیں، بوڑھوں کی بھی ویسی آنکھوں میں پاکیزگی نہیں ہوگی، وجہ کہ باطن پر محنت نہیں کی ہوگی، اور جس کی وجہ سے شرم و حیا اس کے دل کے اندر نہیں اتر چکا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جب شرم حیا نہیں ہوتی تو جیسی نگاہ بوڑھے کی ویسی نگاہ جوان کی، جیسی نگاہ عورت کی اسی طرح ہر عمر کی عورت کی نگاہ بھی ویسی ہوگی۔ اس میں پڑھے لکھے کا بھی کوئی فرق نہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ جب مسجد سے نکلتے ہیں فرض کی ادائیگی کے بعد
تو فرض کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکلنے کے فوری بعد ان سے بد نظری ہو جاتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے بھی ارشاد فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کی شان کیا ہو، اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. جب کسی جرم کے ارتکاب کے بعد قیدی کو جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو ذرا غور کریں، کال کوٹھڑی والا قیدی گناہ سے اجتناب کرتا ہے یا نہیں؟ اس کو گناہوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے کہ چند دن گزرنے ہیں، مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، ان گناہوں میں کوئی لذت نہیں رہی، میری زندگی کا مقصد فوت ہو گیا، میں نے اب دنیا میں سے نکل کر آخرت کی طرف سفر اختیار کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس طرح کال کوٹھڑی کا والا بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اسی طرح مومن بھی اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ تصور کرتا ہے. اس کو لذت نہیں آتی اس قید خانے میں. اس کو پتا ہے کہ یہاں میں نے بچ بچا کر وقت گزارنا ہے، شرم و حیا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا تو میری قید کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے وہ بچ بچا کر زندگی گزارتا ہے. سچ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہمیں موت کا یقین کیوں نہیں؟ ہم اس دنیا کی زندگی کو قید کیوں نہیں سمجھتے، قید خانہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیں موت کا یقین نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کو انجوائے کرنا ہے، گزارنا ہے، کوئی حدود و قیود نہیں، شریعت کی پابندی کوئی نہیں، ڈور ڈھنگر اور حیوان والی زندگی. میرے بھائیو ایسا نہیں. یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں موت پر یقین نہیں ہوتا. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنی باطن کی محنت کی ہوتی ہے، ان کو موت کا یقین ہوتا ہے. اور پھر حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی دائیں بائیں موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہیں موت کا کتنا یقین ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رات بھی آئے گی کہ یا نہیں، یا میں گزار پاؤں گا پورا دن یا نہیں. دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے یہ جواب دیا کہ جب 4 رکعت نماز کی نیت کر کے میں بیٹھتا ہوں، نماز کو شروع کرتا ہوں، تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ نماز بھی مکمل ہوگی یا نہیں. اللہ اکبر! کیا موت کی تیاری تھی، کیا موت کا ایک تیقن تھا، موت کوئی ایک یقین ان کے اندر پیوست ہو چکا تھا. ان 2 صحابیوں کے جواب کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صبح ہوتی ہے شام کا یقین نہیں ہوتا، تمہیں 4 رکعت کی نماز کے مکمل ہونے کا یقین نہیں ہوتا. میں محمد ایسے نماز پڑھتا ہوں کہ جب ایک طرف سلام پھیر چکتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا کہ موقع ملے گا بھی یا نہیں. میرے بھائیو، موت کی جو تیاری ہے نا، جو بندہ بھی موت کی تیاری میں لگ جائے گا اس کے لیے زندگی شریعت کی پابندی میں گزارنی آسان ہو جائے گی. بد نظری سے پرہیز اس کو مل جائے گا، شرم حیا اس کے اندر آ جائے گی. اور موت کی تیاری میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا کی لذتوں کو یہی ختم کر سکتی ہے، یہی توڑنے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ آج یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
وہ ایمان میں بھی کامل تھے، حیا میں بھی کامل تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس دن ہمیں عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے آنے والی زندگی انشاءاللہ شرم والی ہوگی، حیا والی ہوگی، عفت والی ہوگی، پاکیزگی والی ہوگی، بد نظری سے بچنے والی ہوگی، اور پاک دامنی والی زندگی گزار کر نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے شرم و حیا کا نمونہ بن کر ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی دنیا کی زندگی میں، حدیث ہے کہ جو بندہ بھی دنیا کی زندگی میں شرم و حیا والی زندگی گزارے گا، دعوت گناہ کو ٹھکرا دے گا، اللہ رب العزت اس کو روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد